صدر الخدمت فاؤنڈیشن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان سے ملے. کانفرنس روم میں آئے. صدر الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیں کہ اب اس کا دائرہ کار کتنا بڑا ہے, کتنا بجٹ ہے, کتنے لوگوں کو آپ کا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ وہ الخدمت کا سٹرکچر جو ہے, جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری سی بی ایم ہے, میں صدر ہوں, 10 نائب صدور ہیں اور 5 اسسٹنٹ سیکرٹریز ہیں, فنانس سیکرٹری, جنرل سیکرٹری اور 10 نیشنل ڈائریکٹرز ہیں. یہ مرکز کی سطح پہ. اسی طرح 10 ریجنز ہیں, وہاں پر بھی اس طرح کا سٹرکچر موجود ہے. اور 150 شہروں کے اندر ہماری آرگنائزیشن ہے, ان کی بھی دفاتر ہیں, وہاں پر بھی لیڈرشپ ہے. یہ ساری لیڈرشپ جسے آپ آفس بیئرر کہہ سکتے ہیں, جس طرح میں ہوں, ان کی تعداد 1900 بنتی ہے پورے پاکستان کے اندر. اور یہ سارے والنٹیئر ہیں, 100% ان میں سے کوئی بھی تنخواہ نہیں لیتا. سالانہ آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ پچھلے سال کا آپ لے لیں 23.5 ارب روپے تک. کن کن شعبوں کو امداد دی گئی؟ اس میں ہمارے شعبے جو ٹاپ سے آپ شروع کرتے ہیں تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, جو ہمارا کوئی بھی ہنگامی صورتحال آ جاتی ہے, سیلاب ہے, زلزلہ ہے یا فلسطین کا مسئلہ ہے, وہ ایک شعبہ یہ ہے. اس کو علیحدہ سے پورا ایک نائب صدر دیکھتا ہے اس کو. اس کے بعد آپ کا صحت کا ہے, پھر آرفن کیئر پروگرام ہے, تعلیم کا ہے, صاف پانی کا ہے, پھر کمیونٹی سروسز کا ہے. کیا یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کا پس منظر تو جماعت اسلامی ہوگا, جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی تنظیمی تعلق بھی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا؟ جی, اس طرح سے تعلق ہے کہ جماعت اسلامی نے اس کو بنایا اور بنا کے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. شعبہ خدمت خلق ہوتا تھا جی, اس کو انہوں نے کہا جی اب یہ شعبہ نہیں ہوگا بلکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے, جس کو ٹرسٹ کیا گیا, ہم لوگوں پہ بنایا گیا ہے اس کا اور ان کے حوالے کر دیا گیا, اور یہ وقت کا تقاضا تھا. لیکن کیا گائیڈنس کوئی ملتی ہے جماعت اسلامی سے؟ ظاہر ہے کہ ہم خود جماعت اسلامی ہیں تو گائیڈنس تو پھر ہے, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, گائیڈنس تو ملتی ہے. لیکن یہ کہ ایسے ادارہ, یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ کام کرتا ہے. جو بیرون ملک آپ خاص کر غزہ, فلسطین میں آپ جو امداد بھیجتے ہیں, اس میں کتنی مشکلات ہیں اور اب تک کتنی آپ سروس دے چکے ہیں وہاں؟ دیکھیں, اگر صرف غزہ کو لے لیں تو اس کی مشکلات تو بہت زیادہ تھیں. خود غزہ کے اندر انٹر ہونا, وہاں چیزیں پہنچانا ایک ایشو تھا. دوسرا یہ کہ پاکستان سے کوئی چیز بھیجنا, اس کے بھی اپنے تقاضے تھے, اور پیسوں کا باہر ٹرانسفر کرنا, اس کے بھی اپنے مسائل تھے. ان سب ایریاز میں ہم نے کام کیا. گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی ہمیں ملا, ان سے بھی ہم نے کچھ پرمیشنز لیں, تھوڑی ملی. تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے تعاون سے ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں سے سامان پاکستان سے ڈائریکٹ بھیج سکیں, جو العریش جاتا تھا مصر کے اندر اور جارڈن کے اندر, اور وہاں سے پھر ٹرکوں پہ لوڈ ہو کے اندر جاتا تھا. کتنے پیسے کا آپ سامان بھیج چکے؟ 23 جو فلائٹس ہیں, چارٹرڈ فلائٹس ہم پاکستان سے روانہ کر چکے ہیں. 3 سی شپمنٹس کی ہیں. یہ تقریباً 6 ارب روپے کا ہم یہ کام اب تک کر چکے ہیں, اور 2025 میں ہم مزید 15 ارب روپے کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. صاحب یہ فرمائیں کہ آپ تو بہت پرانے شروع سے وابستہ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سے, یہ بتائیں کہ یہ اتنی تیزی سے اس نے ترقی کیسے کر لی؟ الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ پہلے دن سے الخدمت کے ساتھ وابستہ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ہم نے جتنا کام کیا اس کی ایک کوالٹی مینٹین کی, اور دوسرا بڑا حصہ جو جس طرح محترم ڈاکٹر حفیظ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پورے ملک میں جو والنٹیئرز ہمیں میسر آئے اور انہوں نے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام شروع کیا, اور پھر ہم نے کوئی تفریق نہیں کی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہمارا ٹھیک ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک تعلق ہے, نظریاتی تعلق ہے, لیکن جب ہم خدمت کے کام میں آتے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے, وہ ہندو ہے, وہ مسلمان ہے, وہ سکھ ہے, وہ عیسائی ہے. تو جب یہ پوری غیر جانبداری کے ساتھ اور پورا اوپننیس کے ساتھ یہ ہم نے کام کیا تو الحمدللہ اس پر لوگوں کو بہت اعتماد پیدا ہوا کہ یہ ایک بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون. پانی کے حوالے سے کیا کیا ہے آپ نے؟ پانی کے تو ہم اس ملک میں آپ سمجھ لیں کہ بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے الخدمت نے سب سے پہلے یعنی الخدمت کے قیام سے بھی پہلے ہمارے ایک سابقہ صدر نعمت اللہ خان صاحب مرحوم نے 1997 میں تھر پارکر میں پانی کا کام کا آغاز کیا. کنویں کھودنے, پینے کے پانی کا وہاں بہت بڑا مسئلہ تھا.
تو اسی کام کو ہم لے کے آگے چلے. اس کے بعد ہم نے چولستان میں ایک بہت بڑا کام کیا. وہاں پر ڈیپ ڈیزرٹ تک میں جا کر ہم نے کتنے اب تک کنویں کھود چکے ہیں, کتنے آپ پانی کا جو نظام ہے نئے بنا چکے ہیں؟ ہم اس وقت تک تقریباً 10,000 کے قریب کنویں اور چھوٹے ہینڈ پمپس اور سبمرسیبل پمپس اور سولر سبمرسیبل پمپس جو ہے 10,000 سے زیادہ لگا چکے ہیں. کوئی 500 کے قریب ہمارے جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ پورے ملک میں جگہ جگہ پر لگائے ہوئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 19 لیٹر کی جو کمرشل بوتل 200 سے لے کر 300 روپے کی ملتی ہے وہ ہم 25 روپے کی دیتے ہیں, تاکہ اس کی کاسٹ جو اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کی مینٹیننس وغیرہ وہ خرچہ بھی نکلتا رہے. یہ پورے ملک میں ہم نے حتیٰ کہ ہم نے مندروں کے اندر بھی ٹھنڈے پانی کے فلٹر شدہ فلٹریشن پلانٹ لگا کے دیے, سکھوں کے بھی اداروں میں لگا کے دیے. اور جہاں پر بھی اگر ہمیں کوئی بھی کمیونٹی ہمیں انوائٹ کرتی ہے, ہم جو بھی خدمت ہمارے بس میں ہوتی ہے ہم ان کی ضرور کرتے ہیں. سر یہ فرمائیں کہ صحت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, تو کتنا بڑا الخدمت نے صحت کا نیٹ ورک بنایا ہے؟ اس وقت پاکستان میں ہمارے 56 ہاسپٹلز ہیں چھوٹے بڑے, جن کی ٹوٹل بیڈ کیپیسٹی 2500 سے زیادہ ہے جو سروسز دے رہے ہیں. اس کے علاوہ لیبس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, 100-150 کے قریب لیبس ہیں, 350 کے قریب ایمبولینسز ہیں جو نیشنلی اویلیبل ہیں, 15 ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں جو پاکستان کے دور دراز علاقوں کے اندر خدمات فراہم کر رہے ہیں. اور ہیلتھ کے نیٹ ورک میں ایک چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری سروسز ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. کچھ سروسز تو بالکل فری ہیں, جس طرح ڈیزاسٹر ہے یا ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں, یہ بالکل فری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور آل اوور پاکستان وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن پرووائڈ کرتے ہیں. کتنے پیشنٹس آپ روزانہ یا ماہانہ؟ سالانہ لاسٹ ایئر کا جو ہمارا تھا وہ 10 ملین پیشنٹس ہیں جو ہمارے نیشنل سیٹ اپ کے اندر کے دیکھے گئے ہیں. 1 کروڑ. ہاں. کتنے ڈاکٹرز ہیں جو آپ کے نیٹ ورک میں کام کرتے ہیں؟ اس نیٹ ورک میں جو کنسلٹنٹس ہیں وہ کچھ 550 پلس ہیں. میڈیکل آفیسر میرا خیال ہے کوئی 1500-1700 کے قریب ہوں گے کم از کم. لیکن جو ٹوٹل جو ہیومن ریسورس الائیڈ ہیلتھ کیئر اور کی ملا کے بنے گی کوئی 3-3.5 ہزار کا سٹاف ہے جو ہماری یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ٹوٹل آپ کا سالانہ بجٹ پھر کتنا بنتا ہے جو الخدمت خرچ کرتی ہے؟ جی الخدمت خرچ کرتی ہے. نیچرلی لاسٹ ایئر کا 9.5 بلین کا تھا جو صرف پاکستان کے اندر ہیلتھ کے کینوس میں یوز ہوا. پچھلے کوئی 8-10 مہینوں سے پاکستان میں 200 سے زیادہ فلسطین کے 4th ایئر فائنل ایئر لاسٹ ایئرس کے بچے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں سے آئے ہیں, اور الحمدللہ ان میں سے ایک پہلا بیچ جو ہے وہ پچھلے مہینے اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ بھی کی ہے. ان کی ساری آنا بورڈنگ لاجک بڑی حد تک اور اس کی ساری کمیونیکیشن فیسیلیٹیشن یہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ اور پھر وہاں کی یونیورسٹیوں کے ساتھ یہ الخدمت کے ہمارے سارے سیٹ اپ کے تھرو ہوئی ہے. اس وقت بھی میرا خیال ہے ٹوٹل کو 200 کے قریب فلسطینی بچے اور بچیاں ہیں جو میڈیکل کی تعلیم اپنی کمپلیٹ کرنے کے مراحل میں ہیں. غزہ کی یہ 2 یونیورسٹیوں کے بچے ہیں اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ الخدمت نے کیا ہے؟ اس میں ملٹیپل اور آرگنائزیشن بھی انگیج ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جتنی بھی کمیونیکیشن کوارڈینیشن ایون اسلام آباد میں ان کی بورڈنگ لاجنگ وہ ساری کی ساری الخدمت نے اس کو مینیج کیا. مرزا صاحب یہ فرمائیں کہ عام طور پر جو ہمارے رفائی ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر شفافیت کا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کئی اعتراض کرتے ہیں. جماعت اسلامی کی ساکھ تو بڑی اچھی ہے, لیکن آپ شفافیت کو کیسے یقینی بناتے ہیں؟ بیسیکلی این پی اوز کا جو سیکٹر ہے یہ اسپیشلائز سیکٹر ہوتا ہے, اور اس میں ایک ادارہ گورنمنٹ کی طرف سے پی سی پی ہے جو باقاعدہ اس کا تھارو آڈٹ کرتا ہے. اس کے مختلف ایریاز ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہے, اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, اس میں کوالٹی آف سروس بھی ہے, اس میں کارپوریٹ گورننس بھی ہے. یہ سارے پیرامیٹرز ہیں اس کے, اور الحمدللہ ہم ٹاپ پہ ہیں. 100% نمبر بھی ہم نے لیے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ خاص طور پہ. اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے آن لائن ریئل ٹائم پہ ہم اس کو اب مینیج کر رہے ہیں, اور یہ ایک اعلیٰ کوالٹی یعنی QCR ریٹڈ کمپنی سے ہم آڈٹ کرواتے ہیں. اور ہمارا ایک انٹرنل میکانزم اتنا مضبوط ہے کہ چیزیں بڑی امپروو ہو جاتی ہیں سیٹلمنٹ کے دوران. یعنی باقاعدہ ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی 3 حصوں میں ہے, اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹس کے, پھر فائنانس, پھر ٹریجری, اس کے بعد انٹرنل آڈٹ, اس کے بعد ہمارے بورڈ میں آتی ہیں چیزیں. یہ فرمائیں کہ زیادہ جو ڈونیشنز ہیں بیرون ملک سے آتی ہیں یا اندرون ملک سے, اور کیا پرپورشن ہے؟
شروع میں پچھلے سالوں میں تو بلا شبہ باہر سے زیادہ ڈونیشن تھے، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم نے اعتبار کیا، خاص پہ ابھی فلڈز کے ایریا میں بھی اور ایون ابھی فلسطین میں بھی. کتنے پرسنٹ باہر سے آتی ہے، کتنے پرسنٹ؟ اب تو 60% سے زیادہ جو ہے پاکستان سے ہے اور 40 جو ہے وہ باہر سے ہے، یعنی اس طرح. کوئی اس میں رکاوٹ تو نہیں ہوتی جب باہر سے پیسے آتے ہیں؟ تو آج کل انٹرنیشنل بڑی رکاوٹیں بھی ہیں، آپ کو آتی ہے رکاوٹ؟ رکاوٹیں ہیں بے شک کہ گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس کو امپروو ہونے والا ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ فنانس منسٹری سے بات کریں کہ یہ ڈونیشن جو ہے وہ ان کے تھرو روٹ ہو جائیں تو آسانی ہے، لیکن گورنمنٹ نے بھی بہرحال اپنی سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس میں سہولت ہے ہمیں کہ اس کے اکنامک افیئر ڈوین ہے اس کو سرٹیفائی کرتی ہے، باقاعدہ میں فورن ڈونیشن جتنے ہیں پروجیکٹ بیس اس کو اپروو کرتی ہے. آج تک سب سے زیادہ بڑی ڈونیشن کتنی ملی؟ 25-30 کروڑ کی تو آتی رہی ہے، لیکن ابھی پنڈی میں ایک پروجیکٹ ایک واحد بندے نے 2.25 ارب روپے کا